دوستو یہ دنیا بہت پراسرار ہے اور بہت سے رازوں سے بھری پڑی ہے، اور زندگی ایک ایسی عجیب داستان ہے جو ہر لمحے ہمیں حیرانیوں کے سمندر میں گم کر دیتی ہے۔ یقیناً آپ بھی اکثر یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم انسانوں کی برداشت اور ہمت کتنی ہے، یا پھر ہم کس حد تک مشکلات کو برداشت کر سکتے ہیں اور حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو آج آپ کو امید پر جیت جانے والے ایک ایسے انسان کی کہانی سناتے ہیں جو کہ اس دنیا میں ایک مثال بن گیا۔ اور دوستو یہ کوئی حکایت یا قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی سچی کہانی ہے جو آپ کو امید کی طاقت کا ایک اعلیٰ نمونہ ثابت کرے گی۔ دوستو یہ بات ہے دوسری جنگ عظیم کی۔ سوچی یکوئی نام کا ایک فوجی جو گوام میں ڈیوٹی کر رہا تھا، اور یہ 1945 کی بات ہے، جب جنگ عظیم دوئم اپنے اختتام کی طرف جا رہی تھی۔ تب گوام کی اس چھاونی پر ایک بہت زبردست ہوائی حملہ ہوا، اور اس حملے میں اس چھاونی کا بہت نقصان ہو گیا، اور بہت سے سپاہی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ گئے۔ اور انہی میں سے سوچی یکوئی نام کا ایک سپاہی اپنی یونٹ سے بھٹک کر ایک جنگل میں چھپ گیا، اور اس نے یہ سوچا کہ وہ یہاں تب تک رہے گا جب تک جنگ ختم نہیں ہو جاتی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا یہ انتظار 28 سال تک لمبا ہو جائے گا۔ بس تب اس نے اپنے دل میں یہ امید رکھ لی کہ وہ کسی کو پکڑائی نہیں دے گا، اور جب جنگ ختم ہوگی تو وہ اپنے گھر چلا جائے گا۔ اس کے بعد سوچی یکوئی نے وہاں پر 28 سال گزار دیے، بس ایک امید پر، اور اس نے زندہ رہنے کے لیے یہ طریقہ اپنایا کہ شکار کرنا، آگ جلانا اور غار میں چھپ کر رہنا۔ آخر 1972 تک وہ اسی جنگل میں رہا اور یہی سوچتا رہا کہ کوئی اسے پکڑ نہ لے، لہٰذا اسے اپنی حفاظت کا انتظام کرنا چاہیے، اور وہ 28 سال تک یہی کام کرتا رہا اور جنگ ختم ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ اس دوران وہ کہتا تھا کہ جب میں آسمان پہ کوئی جہاز آتے جاتے دیکھتا تھا تو یہ اندازہ لگاتا تھا کہ جنگ ابھی جاری ہے۔ آخر کار 1972 میں اس جنگل کے قریبی ایک دیہات کے رہنے والے نے اسے اچانک دیکھ لیا اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ جب سوچی یکوئی نے اسے بتایا تو اس دیہاتی آدمی نے یقین نہ کیا، مگر جب یکوئی نے اسے اپنے دستاویزات دکھائے تو وہ بہت حیران ہوا، اور اس آدمی نے یکوئی کو بتایا کہ جنگ کو ختم ہوئے 28 سال گزر چکے ہیں، تو یکوئی کو اس کی بات پر یقین نہ آیا۔ آخر کار جاپان کی حکومت کو اس کے بارے میں بتایا گیا تو جاپانی حکومت اس کو ایک ہیرو کے طور پر جاپان لے گئی، اور لوگوں نے اس کا ایک ہیرو کے طور پر استقبال کیا، اور جاپانی قوم کے لیے وہ ایک بہادری اور امید کی زندہ مثال بن گیا۔ اور اس کے بعد اس نے اپنی باقی زندگی جاپان میں ایک پرامن شہری کے طور پر گزار دی۔ دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق تو ملتا ہے کہ اگر کوئی انسان امید اور ہمت سے کام لے تو خدا اس کی مدد ضرور کرتا ہے، چاہے وہ کسی قوم، مذہب یا ملک سے تعلق رکھتا ہو۔